اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، آج بروز بدھ 8 مئی بروز بدھ 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 اور ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ تو میں نے یہ آپ کو اپنے نمبر بتا دیے۔ میں آپ کو ہمیشہ ہی قرآن مجید کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کتابیں جو ہیں لکھی ہوئی انسانوں کی ہیں، ان میں نقائص ہیں، تو مہربانی کر کے توجہ قرآن کی طرف کریں۔ قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے۔ تو اسی کی طرف ہے کہ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن مجید ہی ہے جو سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ تو میں نے اب آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے کلام پاک کی۔ ہمیشہ میں آپ کو کلام پاک کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ آیت سورۃ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا، تو اپنا سیدھا منہ کر کے سیدھے دین پر، دین حنیف پر قائم ہو جا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وہ سیدھا منہ کر کے دین حنیف پر قائم ہونا ہے۔ وہ کون سا دین ہے آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کی ایک فطرت ہے، یعنی اللہ کی عادت نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک قانون فطرت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق، تو اس نے فطرت کو بنایا ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک فطرت ہے، ایک اصول ہے، ایک قانون ہے۔ اس قانون پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین میری بات کو مہربانی کر کے غور سے سنیں، یہی قرآن ہے۔ اس کو پڑھ کر بہت لوگ فرقے بن گئے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ملا کا ذمہ دار نہیں ہوں، ہمارے ناظرین بھی تو مسلمان ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید سے دلچسپی رکھتے ہیں تو میں نہ شیعہ کی بات کر رہا ہوں نہ سننے کی، یہ نہ شیعہ کی کتاب ہے نہ سننے کی۔ قرآن آپ کے پاس ہے، میں نے بتا دیا، سورۃ روم ہے اور پارہ جو ہے، آیت جو ہے وہ 30 ہے، آیت نمبر 30 ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کی مرضی ہے، عمل کریں یا نہ کریں، تو مہربانی کر کے قرآن مجید کی طرف توجہ دیا کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سیدھے دین پر قائم ہو جا، اپنا سیدھا منہ کر کے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے ایک آئین، ایک قانون فطرت بنایا ہے، اس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت جس طرح کسی چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سیدھا دین یہی ہے، یعنی فطرت انسانی کو سمجھنا یا فطرت اشیاء کو سمجھنا سیدھا دین ہے۔ یہ فطرت اشیاء جو ہے اس کو سمجھنا ہی سیدھا دین ہے۔ تو اشیاء کے میں مثال ایک دیتا ہوں۔ آپ ایک مرغی کا بچہ لے لیں چھوٹا سا، اور ایک بطخ کا بچہ لے لیں، ان کو پانی کے کنارے لے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ بطخ کا بچہ بھاگ کر پانی میں چلا جاتا ہے،
مگر مرغی کا بچہ دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ بطخ کے بچے کی یہ فطرت ہے، وہ پانی میں ڈوبتا بھی نہیں اور پانی میں نہاتا بھی ہے، پانی میں خوش ہوتا ہے، پانی میں تیرتا ہے۔ مگر مرغی کے بچے کو یقین ہے، علم ہے کہ اگر میں پانی میں داخل ہوا میں ڈوب جاؤں گا، تو اس لیے وہ پانی میں داخل نہیں ہوتا، مگر مرغی کا بچہ پانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فطرت۔ اللہ نے مرغی کے بچے کی فطرت اور بنائی ہے اور بطخ کے بچے کی فطرت اور بنائی ہے۔ جو فطرت بطخ کے بچے کی ہے ہم تبدیل نہیں کر سکتے اور کسی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی، اور جو فطرت مرغی کے بچے کی ہے ہم اسے بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ نہ ہم مرغی کے بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میں چلا جا تو بھی تیر اس کی طرح، نہ ہم بطخ کے بچے کو کہہ سکتے تو پانی میں نہ جا تو ڈوب جائے گا، نہ وہ پانی سے رہتا ہے نہ یہ پانی میں جاتا ہے۔ تو یہ ہے فطرت، ہر چیز کی اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہی فطرت ہے، اسی فطرت پر، جیسے اصول فطرت یعنی وہ حیوانات کی فطرت میں نے بیان کیا ہے، تو انسان کی بھی ایک فطرت ہے، اس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا، اور اس فطرت کو سمجھنا اللہ فرما رہے ہیں جس فطرت پر کوئی پیدا ہوا ہے اس کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس آئین فطرت کو۔ سمجھ لیا نا؟ اکثر لوگ اس آئین فطرت کو جو اللہ نے یہ فطری اصول مقرر کی ہے وہ جانتے نہیں، اگر جان لیں تو سیدھا دین یہی ہے۔ اب لوگ دو قسم کے ہیں، ایک ہے عوام الناس، عام لوگ، ایک وہ ہے جو خاص ہیں، تو خاص کی فطرت الگ ہے، عوام الناس کی فطرت الگ ہے۔ خاص عوام نہیں ہو سکتے، عوام خاص نہیں ہو سکتے۔ میری بات کو سمجھے، یہ مطلب مرضیات کی، یہ عقیدت ایک ایسی اندھی چیز ہے، جب ہم اگر کہہ دیں ہندو کو کہ ہنومان بندر ہے اس کی پوجا نہ کرو، تو وہ کہے گا جی نہیں، اس کی پوجا ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس نے رام چندر کی مدد کی اور رامن سے سیتا لے کر رام چندر کو دی، رام چندر کے دشمن رامن کو قتل کیا ہنومان نے، تو ہم اس لیے یہ بڑا دیوتا ہے، اس کی مدد کر، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ اس نے رام چندر پر احسان کیا، ہمارا وہ رام چندر برگزیدہ انسان، ہماری سیتا بڑی وہ مقدس تھی، تو اس لیے وہ بڑی شریمت تھی، ہم مقدس کہتے ہیں وہ شریمت کہتے ہیں، بڑی شریمت تھی، تو شریمتی اس سیتا کو واپس دلایا اور شریمت رام چندر کی مدد کی، تو ہم اس لیے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اب ان کو جس طرح سمجھایا بھائی پوجا رام چندر کی اس نے مدد تو کی ہے، رام چندر کی مدد اس نے تو در حقیقت تمہارے پرماتما کے حکم سے کی ہے، تو تم اسی پرماتما کی عبادت کرو اور اس کی پرستش کرو اور اس سے ہی سب کچھ سمجھو۔ مگر یہ ہنومان بندر اپنے آپ تو نہیں آیا، جس نے اسے بھیجا ہے اللہ کی ہے مرضی۔ کسی طرح وہ ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، کسی طرح بچھرو کا لشکر بھیج دیتا ہے، کسی طرح ہوا کو بھیج دیتا ہے، کہیں کڑک دے کر بندوں کو ہلاک کر دیتا ہے، تو کہیں بندروں کو بھیج دیتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کیا ہے کہ تم ہنومان کے وہ پجاری بن گئے، مگر وہ ہماری بات نہیں مانتے، وہ ہنومان کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے۔ آئے مسلمانوں کی طرف، ہمارے مسلمان قبروں پر سیسا ریسی کر رہے ہیں اور قبروں پر کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ آج سے کوئی 500 سال کوئی 400 سال پہلے فوت ہوا ہے، ان کے مقبرے بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہو، اللہ علی العظیم سے دعا کیوں نہیں مانگتے جو تمہاری شارع کے نزدیک ہے، تمہاری سنتا بھی ہے اور دعائیں قبول اگر کرے تو تمہاری دعا بھی قبول کرے گا۔ اس سے التجا کرو، اس سے دعا مانگو، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ اللہ کے پیارے ہیں، حالانکہ ان کی سفارش اللہ قبول کرتا ہے۔
حالانکہ اللہ نے جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے فرما دیا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ يَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، اور جب ان سے کہا جائے تھا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ فرما رہے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کیا تم وہ بات کرتے ہو جس کو اللہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کسی کو اپنا سفارشی بنایا ہی نہیں؟ جب ہم یہ کہیں تو ان کے بھی مولوی ہیں، وہ بھی منبر پر آ جاتے ہیں اور اس طرح تقریریں کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے جھاگ ہوتی ہے، سپیکر کہیں جاتا ہے، بڑے جوش و انداز میں وہ تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ ولی الذین یخرجون من الظلمات الی النور، اور کہتے ہیں ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اس طرح آیاتیں بھی پڑھتے ہیں، بڑے سچے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اللہ کا واسطہ ہر شخص کو ایک عذر مل جاتا ہے، اگر راہ راست پر آنا ہے تو اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ مجھے اللہ رب العزت کی قسم اس نے بخاری نہیں بھیجی، اس نے مسلم نہیں بھیجی، اس نے مشکات ترمذی یہ نہیں بھیجی، یہ ابن ماجہ موتا امام مالک، خدا کی قسم یہ بہانے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتابیں تو اپنی ہاتھ سے لکھی ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ حدیث اگر اتنی ضرورت رسول کے نے کیوں نہیں لکھوائی؟ آخر یہ انتظام تو پاک رسول نے کرنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے نبی تھے، وہ ہمیں دین دے رہے تھے، جس طرح قرآن دیا تھا حدیث بھی دے دیتے، انہیں حدیث کا مجموعہ کیوں نہیں دیا؟ یہ 250 سال بعد حدیث جمع ہو رہی اور وہاں پھر بحث ہو رہی ہے، 10-12 راوی ہیں اس حدیث کے، ساتھ کے ساتھ شک ہیں، کوئی ایک آدھ درمیان سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا علم ہے؟ جب حدیث کے راوی پہ شک کیا جا سکتا ہے، علم و رجال کے راوی پر بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اس پر کوئی شک نہیں جا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، کچھ عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی ایک ہی فطرت ہے، جیسی فطرت ایک ڈاکو کی ہے، میری فطرت بھی ہوئی ہے، ایک بڑے مولانا کی فطرت بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم ایک فطرت پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فطرت انسان کی جو ہے یہ دو روی ہے، یہ انسان، یہ اس کی فطرت ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ ذو جہتین ہے، ذو جہتین ہے۔ جب ذو جہتین ہے تو بری بھی ہے اچھی بھی ہے، کوئی ہوتا ہے بری صفت پر چل جاتا ہے، کوئی اچھی صفت پر، مگر جو اچھی صفت پر چل رہا ہے اس میں بھی وہ برائی کے خیالات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان ایک فطرت ہے، اس میں تساہل بھی ہے، سستی بھی ہے، نسیان بھی ہے، پھر تو حوث بھی ہے، غصہ بھی ہے، بغض بھی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں خواہشات بھی ہیں، ہوائے نفس بھی ہیں، تو ایسی چیزوں میں تمام انسان برابر ہیں، چاہے کوئی نیک ہو یا جیسا ہو۔ ایسے انسان جو ہوائے نفس میں، جن میں ہوائے نفس کی خواہش ایک یعنی کہ علت موجود ہو، جن میں ہوائے نفس کی علت موجود ہو، جن میں خواہشات نفسانی کی علت تحریکات موجود ہوں، جن میں نسیان کا مرض موجود ہو، جن میں اعتدال کو چھوڑنے کی کچھ نہ کچھ علت موجود ہو، یہ عام ہوتے ہیں۔ اور جو خاص ہوتے ہیں ان میں نہ نسیان کا مرض ہوتا ہے، نہ وہ ہوائے نفس کے تابع ہوتے ہیں، اور نہ ان کو نسیان ہوتا ہے، نہ ان سے غلطی ہوتی ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں۔ دو مشکل امرین میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو اختیار کیا جائے وہ، اور ان کا فیصلہ ما یشاؤن الا ان یشاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے، ان کی خواہش، ان کی چاہت، ان کا عمل، ان کی گفتار، ان کی رفتار،
ان کا سارا فعل افعال، ان کی سوچ، جو کچھ ان کے ارادے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہ کچھ وہ کرتے ہیں. ان کو ایک روح القدس عطا کی جاتی ہے. ہمیں جو ایمان پر ہو تو وہ ہے روح الایمان، اس میں مومن میں روح الایمان ہے. ویسے انسان جو ہے اس میں ایک تو روح قوا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ روح تغذیہ یا روح نباتی، جسے کہتے ہیں نباتی یعنی نباتاتی، جس میں اس انسان میں جو جسمانی طور پر ارتقاء ہوتا ہے وہ روح نباتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو اس کی ہوائے نفس و خواہشات ہوتی ہیں وہ روح حیوانی کی وجہ سے ہیں، اور جو ایماندار ہوتا ہے اس میں روح ایمانی ہوتی ہے، اور جو انسان خاص و پاک ہو اس میں روح القدس ہوتی ہے. آپ سمجھ سکیں تو سر سونا ہے، نہیں تو ڈھیک پتھر آگے کرتے. سمجھ سکے انسان، اگر سمجھے تو یہ سونا ہے سر، اگر نہیں سمجھا تو یہ پتھر ہے. پھر کیا اس کا سمجھنا. وہ میرے بھائی، میرے عزیز، میں آپ کو ایک ایسی بات سمجھا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. خدا کی قسم، میں قرآن مجید کی اگر استعمال کر کے کسی مذہب یا جماعت میں کی تعصب کی وجہ سے غلط معنی کو، تو اللہ مجھ پر لعنت کرے، اور جو تسلیم نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی قسمت. میں کیا کروں. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، تو اللہ نے عام انسان کے لیے روح نباتی، روح حیوانی، روح ایمانی پیدا کی ہے، اور جو انسان خاص ہوتا ہے ان کے ساتھ روح القدس ہوتی ہے. جیسے کہ تیسرے سے پارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے فرمایا وَأَيَّدْ لَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کے روح القدس کے ذریعے بات کی. ہر نبی کے پاس ہر پاک کے پاس وہ روح القدس ہوتا ہے. روح القدس بعض لوگ ہے فرشتہ نہیں ہے، وہ ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ عمل کو پسند کرتے ہیں. وہ پاک و پاکیزہ عمل کو پسند کرتے ہیں. تو آیت ہے فَآقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ آیت نمبر 30 سورۃ روم. آپ پڑھے تو میں تجھے کہہ سکتا ہوں کہ سیدھے دین پر قائم ہو جا، اپنا سیدھا منہ کر کے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، لوگوں کی ایک خاص فطرت ہے، اس فطرت پر تمام کو پیدا کیا ہے. فطر الناس، لوگوں کو، تمام کو. کیا کہوں، یہ قرآن فرما رہا ہے نا. فطر الناس علیہ، اس فطرت پر پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت پھر تبدیل نہیں ہوتی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، سیاہی دھوئی گئی، کیا وہ اس آیت کے تابع ہیں؟ کیا انہوں نے اس آیت کے معنی سمجھے ہیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے فطرت تبدیل نہیں ہوتی. یہ تو فطرت تبدیل کر رہا ہے، سینہ چاک ہو رہا ہے، دل نکل رہا ہے، اس کو دھو. کسی اور نبی کا دل بھی دھویا گیا یا ہمارے نبی کا؟ یہ لوگ ہیں، اور ان کی سیدر میں 12 انچ داڑھی بھی ہوتی ہے. کیا یہی داڑھی ہے؟ یہی دین ہے؟ جس نبی کے پیروکار ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا سینہ چاک گیا، دل دھویا گیا. بے حیا مخلوق ہے، جاہل ترین مخلوق کو رہنما بنا لیا گیا. سمجھنے کی کوشش کریں خدا کے بندے، فطرت تبدیل نہیں ہوتی، نہ اللہ اس کی فطرت تبدیل کرتا ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ شیر گائے بن جائے، گائے شیر بن جائے. جس چیز کو جو فطرت اللہ نے عطا کیا پیدائش کے وقت وہی فطرت رہتی ہے مرتے دم تک. کچھ ہو، یہ دین اسلام جو ہم نے سیکھا یہ سیکھنا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری فطرت تبدیل، فطرت وہی رہے گی، فطرت وہی رہے گی. یہ ہمیں سے پتہ چلے گا یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اب مرضی ہماری ہے کہ ہم گناہ کریں یا نیکی پر قائم رہیں، یہ مرضی ہماری ہے. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ فطرت تبدیل ہو جائے گی. دین اسلام کے سیکھنے سے ایک ہندو آ جائے،
اسے ہم دین سکھا دیں تو کیا اس کی فطرت تبدیل ہوئی ہوگی؟ انسان رہے گا، فطرت تبدیل نہیں ہو گئی۔ ایک ہندو مسلمان ہوا، وہ مسلمان تو ہو گیا، نماز بھی پڑھتا تھا، داڑھی بھی تھی، اسے کہتے آؤ گائے کھاؤ، نہ وہ گائے کھاتا تھا نہ ہمارے ساتھ کچھ کھاتا پیتا تھا، کیونکہ وہ کہتا جی گائے میں کھا نہیں سکتا، یہ میرا ضمیر نہیں، نماز بھی پڑھ رہا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، گائے کا گوشت بھی نہیں کھاتا تھا، مسلمان کے گھر کی روٹی بھی نہیں کہ تم گائے کھاتے ہو، اس کی تو وہ فطرت ثانیہ بن گئی تھی، وہ عادت تھی، جبلت نہ تھی۔ تو یہ اللہ جبلت کی بات کر رہا ہے، یعنی پیدائشی عادت کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ لا تبدیل علی خلق اللہ، جیسے خلقت پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کسی کو اس کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ آگے فرما رہے ہیں ذالک الدین القیم۔ او بھائی، او ناظرین، یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ایک آئین فطرت بنایا ہے، اس فطرت کے مطابق لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل علی خلق اللہ، اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی۔ آگے یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ اسی بات کو سمجھیں، یعنی اس فطرت کو سمجھنا سیدھا دین ہے۔ تم اگر عوام کو سمجھا کہ یہ خاص ہیں تو تم بے دین ہو گئے۔ عوام جو ہیں چاہے وہ نیک ہو سکتے ہیں مگر وہ روح القدس کے حامل نہیں، وہ عام ہیں، اور خاص جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، تو وہ عام نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں یہ آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں، یہ آیت ہے آل عمران کی آیت نمبر 42 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہ ملائکہ نے کہا، فرشتوں نے کہا، یا مریم، یہ بھی ایک انسان ہے مریم، اس سے ملائک بات کر رہے ہیں، نہ وہ بے ہوش ہوتی ہے، نہ وہ خوف کرتی ہے، نہ وہ ڈرتی ہے، نہ وہ مرتی ہے۔ اگر ہمارے پاس فرشتہ آ جائے تو ہم ہوتے ہیں، ہم تو مر جاتے ہیں، کیونکہ ہماری تو بس یہی فطرت ہے۔ دیکھو سورت سورت انعام میں پڑھے، انعام میں، کہ جب فرشتہ آتا ہے تو بات تم نہیں ہوتے، ولا انتم تنظرون، پھر تم نظر ہی نہیں آتے۔ تو بھائی مریم کے ساتھ فرشتے بات کر رہے ہیں، اس کی تخلیق کچھ اور ہے، ہماری تخلیق کچھ اور ہے۔ فرشتے اس سے بات کرتے ہیں، مریم سے۔ مولوی صاحب کہتا ہے کہ فرشتے نبی سے وحی آتی ہے، جو تمہارے مولوی نے تو گمراہ کر دیا ہے، یہ مریم نبی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، تو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، جب ملائک نے مریم کو کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کے لیے سوچیں، تمہارا دماغ ہے، یہ سوچیں کہ مولوی کو تم مولوی کا وہ کر رہے ہو، بھرم رکھ رہے ہو، یا تم خود آگے جہنم سے بچنا چاہتے ہو۔ یہ مولوی نہیں ہے بچانے والا تمہیں، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اب مریم تو کیا فرما رہے ہیں، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ اللہ نے چن کر مریم کیا دیا؟ کچھ 2-4 مربع زمین دے دی، کیا دیا؟ اور اسے کچھ اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، کوئی تنخواہ مقرر کر دیا، آخر کیا دیا ہے چن کر؟ تو اللہ نے کیا دیا ہے اسے؟ اگر تم بھی سوچو، اللہ نے تمہیں دماغ دیا، گندم کھاتے ہو نا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ کا قرآن مجید تراویح پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نہ دیکھ پر پڑھنے کے لیے آیا ہے، نہ قبر پر پڑھنے کے لیے آیا ہے، اسے سمجھنا ہے، پر عمل کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، تو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ چن کر کیا کیا ہے؟ آگے خود قرآن اللہ فرما رہے وطہر، اور تجھے پاک کیا ہے، یہی کچھ کیا ہے۔
واتفاق علی نساء العالمین، کائنات کی عورتوں میں سے تجھے چن لیا. اور جب کائنات کی عورتوں میں سے مریم کو چن لیا ہے تو چن کر کیا جب طہارا کہ تجھے پاک کیا ہے کیا کریں. اور جب مریم کو پاک کیا تو وہ ہے پوری کائنات کی عورتوں میں سے چنی ہوئی. اور جب اہل بیت کو پاک کیا فرمایا انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے اے اہل بیت کو تم سے ہر قسم کی برائی کو اور شیطانی عمل کو تم سے دور رکھے. اور جب یہ اور پھر کوئی کہے کہ حضرت علی سے غلطی ہو گئی، فضلہ اس بات پر بھول گئی. کچھ امام حسن انہوں نے اس قرآن مجید کی آیت کو نہیں مانا. یہ تو چنے ہوئے ہیں، یہ عام نہیں ہے اہل بیت. انہیں فرمایا یطہرکم تطہیرا، اور مریم سے فرمایا بطہارا کے تطہیرا نہیں فرمایا. تطہیرا نہیں فرمایا. اب کائنات کی عورتوں میں سے صرف مریم کو چن لیا ہے. چن لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص فطرت عطا کی گئی ہے. کیسی؟ کہ اسے پاک فطرت عطا کی ہے. اب یہ بی بی مریم عام نہیں ہے، یہ ان عوام عورتوں سے چنی ہوئی ہے، یہ عام نہیں رہی. یہ نہیں کہ نبی کے گھر میں آ گئی فلاں وہ چنی گئی، وہ تو نہیں چنی جاتی. وہ کیسے چنی گئی؟ لوط کی بیوی چنی گئی تھی، نوح کی بیوی چنی گئی تھی. اور بیویاں نہیں چنی جاتی. چن لینا اللہ کی مرضی ہے، جسے چن لے. یہ نہیں ہے کہ جس عورت بیوی عورت سے رسول کے نکاح کرے وہ جنت میں چلی جائے. یہ جنت رشوت میں جاتی ہے کہ ہماری بیوی ہے اس سے تو جنت میں ضرور بھیج دینا، چاہے 50,000 کی قاتل ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں. اگر نوح کا بیٹا نہیں آیا کشتی کی طرف، جب نوح نے دیکھا وہ ڈوب رہا تھا تو آخر وہ باپ تھا، اسے بہت بڑا رحم آیا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ فرمان خدا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ إِنَّ ابْنِي أَهْلِي إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اے میرے رب، پکارا نوح نے اپنے رب کو کہ یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ ہے تیرے اہل کو بچا لوں گا. تو بے شک تو احکم الحاکمین سے بچا. اللہ کا کیا جواب آیا؟ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے ہے ہی نہیں. عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہیں. فلا تسأل انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. پھر نہ مجھے سوال کرنا. دیکھو نوح اپنے بیٹے کے لیے عرض کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر سوال نہ کرنا. اگر سوال کیا تو جاہلوں سے ہو جائے گا. اور رسول کریم اپنی عورتوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں دھکیلتا رہے گا. یہ میرا سسر آ رہا ہے، یہ میرا سالہ آ رہا ہے، یہ میرا محلول، اسی طرح کرے گا وہ. یہ میرا داماد آ رہا ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کو یہ مولوی صاحب پڑھتے ہیں حدیث، میں سنتا ہوں. میرے پاس کتابوں کے انبار نہیں ہے بھائی، میرے پاس تو قرآن ہے. یہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ رسول کریم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بیٹی یہ نہ سمجھنا میں نبی کی بیٹی ہوں، تیرے کام تیرے عمل آئیں گے، میں کام نہیں آ سکتا روز حشر کو. حالانکہ یہ حدیث میں تسلیم بھی نہیں کرتا دل سے، مولوی کام نہیں آتا. یہ فرمایا ہوا کہ تجھے تیرے عمل کام آئیں گے. آگے بات پھر مولوی بڑھا دیتے ہیں. تو اپنے نیک اعمال کرنا، اپنے اعمال پر بھروسہ رکھنا. فرمایا ہوگا بیٹی کو فرما رہا ہے اپنے اعمال کرنا نیک، اپنے اعمال پر بھروسہ رکھنا، یہی اعمال تیرے کام آئیں گے. اور 10 صحابہ کا تم اب جو کچھ بھی کرو تم جانتی ہو. اس طرح میں برعکس احادیث پر کیسے ایمان رکھوں؟ رسول کریم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو انی ترکت فیکم کتاب اللہ بیت اہل بیت ان تمسکوا بہ ما لم تجدوا بعدی. یہ حدیث پر تبصرہ ہے.
اور لوگوں میں تمہارے درمیان دو عزت والی چیزیں چھوڑ جاؤ، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت۔ عطرت مت ہو سکتا ہے کہ میری بیویوں کا اہل بیت سمجھو، جو اہل بیت مائز ہو جائے وہ میری عطرت جو ہے وہ، یہ تو عطرت الگ کر کے بات بتائی۔ اگر ان کے ساتھ تعلق رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ وہ فرمایا ان طرف کو ثقلین، او مولوی جن کی گردانیں کرتے کرتے گردان ہو چکے ہیں، عربی کی گردانیں، یہ ثقلین، اس مولوی کے سر پر قرآن رکھو، اسے یہ کہو کہ ثقلین صیغہ تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہیں، دو رسول فرمایا میں نے دو چیزیں چھوڑا، صحابی کا نجوم وہ کس طرح آ گیا؟ اگر صحابی کا نجوم ملا تو پھر چیزیں تین ہوتی ہے۔ رسول کے کو عربی بولنا نہ آتی تھی، رسول کو فرما دیتے ایھا الناس انی ترکت فیکم ثلاثۃ سکرات، فرما سکتے نا ثلاثۃ سکرات، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی و صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم۔ اللہ کے رسول یوں فرما دیتے، اس کو عربی نہ آتی تھی، اس نے فرمایا دو چیزیں مولوی بنا رہا ہے، تین چیزیں، کبھی چار چیزیں، یہ بے ایمانی نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے، خود بھی گمراہ۔ سیزن میں 12 انڈاٹی کھا کر عربی گردان کر کے سارا با سارا با سارا بو سارا بات سارا بتا سارا، یا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ روز ایسا تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ تم سمجھتے ہو کہ دو چیزیں رسول نے فرمائی دی تو فی کو ثقلین، پھر تین جیسے کیسے بن گئی؟ یا تو اہل بیت کو نکال دو یا قرآن کو نکال دو، چیزیں تو دو رکھو، مگر کیسے نکال سکتے ہو اللہ کی کتاب کو؟ تم نے اس طرح تو کر دیا گیا اور کتابیں بنا لی۔ اب آپ پوچھیں کہ اس بات کی دلیل یہ بخاری، دین کی بیماری، بدن میں بھاری، زینت الماری، وہ تم کہہ دیا نا وہ تو، اور یہ صحیح بخاری، جس نے سے صحیح کہا، صحیح قرآن ہے، نہ بخاری صحیح ہے نہ مسلم صحیح ہے۔ اب آج مجھے ایسی تقریر کرنا پڑی ہے جیسے کہ بغاوت کر رہا ہوں میں، مجھے اس بات پر غصہ ہے۔ تو بعد اللہ فرما رہے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفہ، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو پاک و طاہر ہوتے ہیں، وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، وہ عام نہیں ہوتے۔ پھر یہ نہیں کہنا، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے مریم تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کیا ہے، تجھے کائنات کیا اور تمہیں سے چن لیا ہے۔ اور پھر ہم یوں کہیں کہ باکھو اشرف النساء العالمین، ہم یہ کہیں یہ باکھو، یہ رکھی، یہ فلاں، اور یہ اشرف النساء العالمین ہے، یہ اشرف الخالق ہے، یہ کہہ دیں۔ جب اللہ مریم سے کہہ رہا ہے کہ طاہرہ کہ تجھے پاک کیا ہے، تجھے چنا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اہل بیت کو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، انہیں دو بار کہا۔ کہتا ہے جی ازواج بھی شامل ہیں، کیسے شامل ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو قرآن کے معنی غلط کرے۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جب ازواج کو خطاب ہے، آیت کو اٹھا کر دیکھو، ان کو حکم ہے کارنا فی بیوتکن، وہ بیوت ہے، اسے چھوڑ کر بھاگ پڑتے ہو سورۃ ہود کی آیت کی طرف، جب ملائکہ نے کہا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل بیت، ازواج بے شک اہل بیت ہوں، اہل بیت ہوں نہ ہو، اس بات کی بات نہیں، اور جو پاک اہل بیت ہے اس میں ازواج شامل نہیں۔ میں یہ تو نہیں کیا تو کہتے رہو اہل بیت۔ ایک عورت سے میں نے شادی کی اور پھر میں نے تو طلاق دی، اب وہ مطلب بیگانے چاڑی کے بات ہے، ان کی اہل بیت بن گئی ہے۔ یوں میں مثال دے رہا ہوں، مثال ممکن سمجھ رہا، میں میری ایک عورت ہے وہ میرے پاس ہے، میں یہ مثال دے رہا ہوں، اگر میں شادی کروں اور اسے طلاق دے دوں وہ مجھے اور کرتے رہے، میں سید ہوں بھی جو ادھر چلے، میری اہل بیت نہ رہی۔ وہ بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خدا کا خوف کرو، تو بڑے ظالم لوگ ہو۔ بیویوں کو جب اوپر خطاب ہو رہا ہے کارنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور نیچے شاید کے یطہرکم تطہیرا کے نیچے دیکھو
تو یہ ہے کہ بعض کرنا ما یتلا فی بیوتکم، یہ جامع قرآن جنہوں نے قرآن جمع کیا، بھائی آنکھ کھول کر اگر سچ بتاتے ہیں تو ہمارے دشمن ہوتے ہو، سچ بتاتے کون بننا چاہتا ہے وہ علمگیر ہے کیا بلا ہے وہ چودھری علم دین کون تو علم دین تلاش کرنا پڑتا ہے تمہیں، وہ چیز میں 12 داڑھی والے تمہیں علم دین آؤ تم جرات کرو، علم دین کیوں تلاش کرتے ہو؟ تم صرف لوگوں کو جذبات دلاتے ہو، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو۔ بھائی یہ خاص الگ ہوتا ہے، ان کی فطرت الگ، خاص کی فطرت الگ، عام کی فطرت الگ۔ اہل بیت جو ہے یہ پاک و طاہر ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے، یہ خاص ہیں، باقی اصحاب ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تابعین ہیں، کوئی ہے وہ عام ہے، اہل بیت خاص۔ یہ خاص اسرت رسول کرنے کے زمانے میں یہ 5 خاص تھے جو چادر میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ بھی چادر میں بیٹھے، ان کو بھی چادر میں بٹھا کر اور یہ دکھا دیا دنیا کو ہم 5 الگ ہیں، باقی عوام ہیں۔ حالانکہ بی بی ام سلمہ نے عرض کیا میں آؤں، پاک نے فرمایا نہیں انت الگ ہے۔ بی بی عائشہ نے بھی عرض کیا کہ میں ہوں، رسول نے فرمایا نہیں تم نہیں آ سکتے، اور یہی ہم 5 رہیں گے۔ جب عام کو اس نے آنے نہیں دیا تم کیسے ملا رہے ہو؟ کیا نبی کا دین لکھا؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ فطرت انسانی کو پہچاننا سیدھا دین ہے، یہی دین ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور بھائی عوام کی ایک فطرت ہے، سمجھ لو، عوام کی فطرت اور خاص کی الگ فطرت ہے۔ عوام سے اللہ نے کچھ خاص لوگ پیدا کیا ہے، خاص کی فطرت الگ ہے، عوام کی فطرت الگ ہے۔ اسی لیے تو رسول کریم نے فرمایا ایک مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک ہی انسان سے 2 بار مومن دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ جب مومن کو ایک شخص ایک بار دھوکہ دیتا ہے تو مومن سمجھ جاتا ہے کہ اس کی عادت ہی دھوکہ دے، میں دوبارہ اس پر اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی فطرت کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کی فطرت ہے یہ دھوکہ دیتا ہے، اس کی فطرت ہے یہ فراڈ کرتا ہے، اس کی فطرت ہے یہ جھگڑتا ہے، اس کی فطرت ہے شریف نہیں ہے، تو وہ اس سے دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ اس کی فطرت کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ انسان کی فطرت جو اللہ نے پیدا کر دی متعین ہے، وہ اسی فطرت پر قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی یہ فطرت مقرر کی ہوئی تبدیل ہو نہیں سکتی، اللہ کی یہ فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے بہت وسیع معنی ہیں، میں آج مختصر کرتا ہوں۔ تو ذالک الدین القیم، وہ اسی فطرت کو پہچانو۔ عوام کی فطرت اور ہے، خاص کی فطرت اور ہے۔ جب مریم کو فطرت پاکیزہ فطرت دی گئی، مگر مریم کو جب پاکیزہ فطرت پر پیدا کیا گیا تو اس کو طاہرہ فطرت طاہرہ دی گئی، تو فرمایا تجھے کائنات کی عورتوں میں سے تجھے چن لیا ہے، تو ہی کائنات کی عورت سے میری چنی کنیز ہے، کیونکہ پوری کائنات کی عورتوں کی فطرت الگ ہے، ایک تجھ مریم کی فطرت الگ ہے، تجھ سے تو فرشتے ملائک بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اور عورت کو غائب سے آواز ہے تو وہ بے ہوش ہو جائے گی، چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ ہو، ملائک بھی نہ ہوں جنات ہوں، وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ فطرت اور چیز ہے، تو تیری فطرت مریم کی فطرت کیا ہے؟ طہارت ہے، پاک فطرت ہے مریم کی، پاک، غلطی مریم نہیں کرتی۔ اب جب اللہ نے فرما دیا مریم پاک ہے، میں کہوں کہ مریم سے فلاں غلطی ہو گئی، اب اللہ نے فرما دیا اہل بیت پاک ہیں، اور تم کہتے ہو الصلاۃ والسلام علی ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ حق و باطل کو کیوں ملا رہے ہو؟ یہ افضل البشر وہ ہوتے ہیں بعد الانبیاء جو پاک و طاہر ہوں، یہ مریم بعد الانبیاء افضل ہے، وہ ان کا، اور کہتے ہیں جی وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبی کے بعد کوئی غیر نبی تو ہادی بن نہیں سکتا، وہ تمہارا ذہنی تبادل خراب ہو، نبی کے بعد عیسیٰ کے 12 حواری ہادی تھے مخلوق کے، وہ تمہارا ذہنی تبادل خراب ہو، وہ حواری نبی نہ تھے، وہ نبی نہ تھے، مگر کسی حد تک وہ رسول یا نبی سمجھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تھے تو نہیں، ہم نہیں کہتے، عیسائی کہتے ہیں، وہ اس لیے
کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر تھے. وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو گویا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اگر ایسا کہتا ہمارے آئمہ بھی حضرت علی سے لے کر مہدی تک اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، نبی نہیں امام ہیں. نبی اور امام کا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے جو نبی ہوتا ہے وہ دین دیتا ہے، جو امام ہوتا ہے اسی دین کی حفاظت کرتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ نبی کا شاگرد ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ آسمان سے دین لا کر بندوں کو پیش کرتا ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ زمین پر آئے ہوئے دین کی تشریح کر کے بندوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. مگر امام بھی معصوم ہوتا ہے تاکہ اس میں لالچ آئے اور تو لالچ کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرے، اور تاکہ وہ پاک و طاہر ہو. وہ غصے میں آ کر کسی کو خواہ قتل نہ کرا دے، وہ غصے میں آ کر کسی کو نقصان نہ دے، وہ غصے میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرے. اس میں جنسیات اتنی زیادہ نہ ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ غلطی کرے، اور اس میں نسیان نہ ہو کہ کوئی مسئلہ شریعت کو بھول جائے. جب تمام مومنین کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے عاجز ہو جائے تو پھر وہ امیر المومنین کے پاس آئیں گے، وہ بتائے گا. پھر امیر المومنین کہ تم بیٹھو، مسئلہ تو لے آئے ہو، فی الحال مجھے سمجھ نہیں آتا، تم یہاں بیٹھو، میں بیٹی سے پوچھ کر آ جاؤں، میں بیٹی سے پوچھ کر آ جاؤں. ہم اس کی بیٹی کو امیر المومنین سمجھیں یا اس کو؟ یہ تمہارے ذہنی توازن خراب ہو گئے تو میں کیا کروں؟ یار میں نے اپنی طرف سے سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. اللہ کی مرضی ہے. دو قسم مخلوق پیدا کیا ہے، ایک عام ہے، عام کی فطرت اور ہے، ایک خاص ہے، خاص کی اور ہے. جو عام ہیں وہ ہدایت پانے کے لیے ہوتے ہیں، اگر ان کی نیک قسمت ہے، شریف لوگ ہیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر برے ہیں تو وہ ہدایت کے نزدیک نہیں آئیں گے، ابو جہل کی طرح مار جائیں گے. اور جو خاص ہوتا ہے وہ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، وہ ہادی ہوتے ہیں. عوام مہتدی ہوتے ہیں اور وہ دوسرے ہادی ہوتے ہیں. تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.